بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کل بیان کیا گیا تھا کہ ادغام کی تعریف بیان کی گئی تھی۔ ادغام کہتے ہیں کہ ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کی مقدار ٹھہرانا۔ ایک حرف کو اس کے مخرج میں دو حرفوں کی مقدار ٹھہرانے کا نام ادغام ہے۔ یہ جار اللہ زمخشری سے تعریف منقول ہے۔ ہم بولیں گے مدّا، تو ایک حرف جو ہے دو حرفوں کی مقدار مخرج میں ٹھہر جائے۔ اور بعد نے کہا ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ پہلے کو ساکن کرنا اور دوسرے میں داخل کر دینا، پہلے کو ساکن کر دینا اور دوسرے میں داخل کر دینا۔ پھر فرمایا گیا کہ مدغم اور مدغم فی، یعنی جس کا ادغام کیا گیا، مدغم فی جس میں ادغام کیا جائے۔ اب وہ دونوں حرف ہوں لفظ، دونوں حرف لفظ میں دو حرف ہوتے ہیں اور کتابت میں ایک حرف ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جبکہ وہ دونوں ایک جنس کے ہوں، جبکہ وہ دونوں ایک جنس کے ہوں۔ جیسے مدّا ہے، جیسے کہ مدّا، یہ مدّا ہے۔ تو اب یہ بولنے میں تو دو کیا ہیں؟ دو حرف ہیں مدّا، لیکن لکھنے میں کیا ہے؟ ایک حرف ہے۔ تو یہ کب ہیں؟ کہ جب دونوں ایک جنس کے ہوں۔ یہ دال ایک جنس کے ہیں، تو کہہ رہے ہیں مدغم اور مدغم فی حرفان فی اللفظ، مدغم اور مدغم فی دو حرف ہوتے ہیں لفظ میں، وحرف واحد فی الکتابتی اور لکھنے میں ایک حرف ہوا کرتا ہے۔ وہذا فی المتجانسین، یہ کس میں ہے؟ متجانسین میں۔ واما فی المتقاربین، رہا متقاربین میں، متقاربین یعنی جو قریب المخرج ہوں، جیسے قالت طائفۃ الرحمن، صحیح نہیں؟ اس طرح کی مثال اخرج شطأہ۔ واما فی المتقاربین، رہا متقاربین میں جب وہ دونوں حرف قریب المخرج ہوں، فحرفان فی اللفظ والکتابۃ جميعا، تو وہ بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ دو حرف ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ لکھنے میں بھی اور بولنے میں بھی دو حرف ہوا کرتے ہیں۔ جیسے الرحمن، کیا یہ یہاں لکھنے میں بھی ہے اور بولنے میں بھی ہے۔ اسی طرح قالت طائفۃ اخرج شطأہ، یہاں پر لکھنے میں بھی دو حرف ہیں اور بولنے میں بھی دو حرف ہوا کرتے ہیں۔ تو فحرفان فی اللفظ والکتابۃ جميعا، تو دو حرف ہوتے ہیں لفظ اور کتابت میں، جیسے الرحمن۔ اب یہاں سے آپ کے سامنے تین صورتیں بیان کر رہے ہیں، ادغام کیسے کیسے کب کرتے ہیں۔ ادغام کی کتنی ہیں؟ تین صورتیں۔ پہلے یہاں پر یاد رکھ لیں، دو حرفوں کا جمع ہونا۔ پہلی صورت، دو حرف جمع ہو، خواہ وہ متجانسین ہو، متجانسین ہو یا متقاربین، خواہ وہ دونوں حرف ایک جنس کے ہوں یا قریب المخرج ہوں۔ تو اب ایسی صورت میں تین صورتیں نکلتی ہیں ادغام کے تعلق سے، خواہ وہ حرف دونوں ایک جنس کے ہوں یا دونوں قریب المخرج ہوں۔ علی ثلاثۃ اضرب، کتنی قسموں پر ہے؟ تین قسموں پر ہے۔ سب سے پہلی ہے الاول ان یکونا متحرکین، کہ پہلے وہ دونوں حرف متحرک ہو۔ پہلی صورت اس کو ذہن میں رکھ لیں اور اس کو نقل بھی کر لیں، یہ ادغام کی صورتیں پوچھ لی جائیں تو کیا ہے؟ پہلی وہ صورت جب کہ وہ دونوں حرف متحرک ہوں، اور دونوں متحرک ہوں تو اس میں ادغام جائز ہے۔ کب؟ جب کہ وہ دو کلموں میں ہوں۔ پہلی صورت جبکہ وہ دونوں متحرک ہوں اور وہ دونوں میں ادغام جائز ہے۔ اذا کان فی کلمتین، جبکہ وہ
دو کلموں میں ہو، جیسے مناسککم، مناسککم ہے یہ دو کلموں میں، مناسک الگ ہے، کم الگ ہے، مناسک الگ ہے اور کم الگ ہے، دونوں میں کاف کاف ہے۔ اب یہاں پر دو کلمے ہیں، ان میں ادغام جائز ہے، یعنی اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے کہ بھائی مناسککم میں ادغام کیوں نہیں ہوا، تو ہم کہیں گے یہ تو جائز ہے، آپ کریں تو کریں مناسککم، ادغام کر دیں تو کیا کریں گے مناسککم، اور کاف کو الگ الگ کر دیں مناسککم بغیر ادغام کے، مناسککم، مناسککم، یہ پڑھیں گے اس کو، صحیح ہے، ادغام جائز ہو جائے گا، اور الگ الگ کریں گے، ہو گیا مناسککم۔ تو اب یہاں پر دونوں صورتیں ہیں، ادغام جائز ہے کیونکہ یہ دو کلموں میں ہیں۔ تو پہلی صورت کیا نکل کے آئی، جب وہ دونوں حرف ایک جنس کے ہوں یا قریب المخرج ہوں، تو دونوں متحرک ہوں، دونوں متحرک ہوں، اگر وہ دو کلموں میں ہوں تو ان میں ادغام جائز ہے، لہذا مناسککم بھی کہہ سکتے ہیں اور مناسککم بھی کہہ سکتے ہیں۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، لیکن جب وہ دونوں ایک کلمے میں ہوں، متحرک ہوں دونوں، اور دونوں ایک کلمے میں ہوں، تو وہاں پر ادغام واجب ہے۔ اب کیا ہے وہاں پر ادغام واجب، جیسے مدہ، شدہ، فرہ، یہاں پر کیا ادغام واجب ہے، ایک کلمے میں ہے دونوں اور دونوں ایک جنس کے بھی ہیں۔ اما اذا کان فی کلمۃ واحدۃ، مگر جب کہ وہ دونوں ایک کلمے میں ہو تو ادغام اس میں واجب ہے، ادغام اس میں واجب ہے۔ اب یہاں پر فرما رہے ہیں الا فی الالحاق، الحاقیات، مگر الحاقیات میں، الحاقیات یعنی وہ جس میں ملحق کر دیا گیا ایک حرف کو بنا کر کے، جلبا سے جل بابا، قردا میں دال بڑھا دی، قردادن، قردادن کر دیا گیا، مگر الحاقات والے میں، کیونکہ الحاق میں کیا ہوتا ہے، وہاں کسی حرف کو بڑھایا جاتا ہے کسی مقصد کے لیے، کسی فائدے کے لیے، کسی فائدے و غرض کے لیے بڑھایا جاتا ہے۔ اب وہاں پر الحاق کر کے آپ کو الحاق میں ادغام کر دیں آپ، تو الحاق کا جو مطلب اور مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ آپ قرددن کو کر دیں قردن، جلبن کو جلبن کر دیں، تو اب وہ الحاق کا جو مطلب ہے وہ کیا ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، الحاق کیا گیا تھا کسی مقصد فائدے کے لیے۔ الحاق جب کسی مقصد الحاق کے لیے ہو وہ حرف، یہ استثناء ہے، استثناء ہے، مگر کہتے ہیں کہ جب دو حرف ایک جنس کے ہو، کلمے میں ایک کلمے میں جمع ہو تو وہاں پر واجب ہے۔ یہاں یہ کیا ہونا، سوال کیا ہوگا، سوال یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو، چاہے وہ ایک کلمے میں ہو یا دو کلمے ہو، دو کلمے میں ہو تو ادغام جائز ہے، لیکن ایک کلمے میں ہو تو ادغام واجب ہے، لیکن ہم کہتے ہیں قرددن میں ادغام نہیں ہوا، جلببن میں ادغام نہیں ہوا، اور ان اوزان میں ادغام نہیں ہوا جیسے سککن، سرورن، یہاں پر بھی ایک کلمے میں ہے، جودادن، تلالن، تلالن، یہاں سب میں ادغام نہیں ہوا۔ تو اب یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر ادغام نہیں کریں گے، کہ یہاں پر استثناء ہو گیا، استثناء کر دیا گیا، سب میں ادغام ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں سارے لوگ آئے زید نہیں آیا، زید کو نکالنا ہے، ایسے یہ سب میں ادغام ہوگا، لیکن کچھ صورتیں نکل جائیں گی۔ الحاقات میں ادغام نہیں ہوگا، جیسے قرددن، قرددن بلند زمین، جلببن، اس میں ادغام نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، حتی لا یبطل الالحاق والاوزان التي يلزم فيها الالتباس، تاکہ وہ الحاق اور وہ اوزان جن میں التباس لازم آتا ہے، تاکہ وہ الحاق اور وہ اوزان جن میں ادغام کرنے میں التباس لازم آتا ہے وہ باطل نہ ہو جائیں، تاکہ وہ الحاق اور وہ اوزان باطل نہ ہو جائیں جن میں التباس لازم آتا ہے۔ الحاق جیسے مان لیجئے الحاق والی یہ مثالیں دے دی آپ کے سامنے، قرددن، جلببن، اب آپ اس میں ادغام کرتے ہیں، اگرچہ دونوں ایک حرف جنس کے ہیں، ادغام نہیں کریں گے کیونکہ یہاں ملحق کیا ہو جائے گا، یہ فوت ہو جائے گا، اور وہ اوزان جن میں التباس لازم آتا ہے ان میں بھی ادغام نہیں کریں گے، جیسے مان لیجیے سککن ہے، سککن کا معنی ہوتا ہے وہ عیب جو گھوڑے کے پیر میں ہو، سککن کا معنی ہوتا ہے وہ عیب جو گھوڑے کے پیر میں ہوتا ہے۔ سرورن، یہ سرور کی جمع ہے خوشی۔ جودادن، یہ اس لکیر کو بولتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ میں رہتی ہے، اس لکیر کو بولتے ہیں جو گدھے کی پیٹھ میں رہتی ہے۔ اسی طرح تلالن، وہ پہاڑوں کے کھنڈرات کے نشان، اونچے ٹیلوں پہ
اور کھنڈرات کے جو نشانات رہتے ہیں اونچے ٹیلوں پر، اس کو بولتے ہیں۔ یہ 4 مثالیں ہوئیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تاکہ الحاق باطل نہ ہو جائے، اور وہ اوزان جن میں التباس لازم آتا ہے، مثلاً کون ہے؟ سککن، سرورن، جددن اور تلالن، یہ ان میں التباس لازم آتا ہے، حتیٰ لا یلتبسا، تاکہ یہ ملتبس نہ ہو جائیں، کس سے؟ سکن، سرن، جدن، تلن سے۔ اب ہمیں ادغام کر دیں گے سککن میں تو کیا بن جائے گا؟ سکن۔ سرور میں ادغام کر دیں گے تو سرو بن جائے گا۔ جددن میں کر دیں گے اور تلن میں کر دیں گے تو تلن بن جائے گا۔ حالانکہ ان کا معنی کیا تھا؟ ان کا الگ معنی تھا، اور ان کا معنی کیا ہے؟ سکن کا معنی ہے اقرار نامہ، سکن کا معنی ہے اقرار نامہ، اور اسی طرح سرن کا معنی ہے ہتھیلی پیشانی کے نشانات، ہتھیلی پیشانی کے نشانات۔ اسی طرح جدن کا معنی ہے حصہ، کنارہ، اور تلن کا معنی ہے شبنم، تلن کا معنی ہے۔ اب دیکھیے ان کا معنی الگ تھا اور ان کا معنی الگ ہے۔ اب جو ہے ادغام کر دیں گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کون سا، کہ کس کا معنی گھوڑے کے پیر میں نشان ہے، یا اس کا معنی اقرار نامہ ہے، یا جس کا معنی خوشی ہے، یا اس کا معنی جو ہے ہتھیلی ہے، یا جس کا معنی جددن ہے اس کا معنی تھا پہلے گھوڑے کے گدھے کے پیٹھ میں نشان، اب اس کا معنی ہو جائے گا حصہ بھی۔ اسی طرح جس کا معنی تھا کھنڈرات، ٹیلے، اب اس کا معنی ہو جائے گا شبنم بھی۔ تو معنی میں جو ہے پھر فرق نہیں ہو پائے گا، اس لیے ایسی صورتوں میں کیا کریں گے؟ ادغام نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گیا؟ تو فرماتے اما اذا کانا فی کلمۃ واحدہ، جب وہ کلمے دو کلمے میں ہو تو اس میں ادغام واجب ہے، جیسے مگر الحاقات میں، جیسے قرددن و جلبون، حتی لا یبطل الالحاق، تاکہ یہاں تک کہ الحاق اور وہ اوزان باطل نہ ہو جائیں جن میں التباس لازم آتا ہے، جیسے سککن، سرورن، جددن، تلالن، حتی لا یلتبسا، تاکہ یہ اس سے التباس نہ ہو جائے، بسکن و سرن و جدن و تلن۔ چلیں کل پڑھیں گے۔